ابن القصاب ایک صاحب عقل شخص ہیں۔ ایک دن اپنے چند اچھے دوستوں کے ساتھ پاگل خانے کا ارادہ کر کے گھر سے نکلتے ہیں۔ پاگل خانے میں جب پہنچتے ہیں مختلف پاگلوں کو دیکھا، اپنی مختلف حرکات میں مصروف ہیں، تو انہوں نے ایک شخص کو دیکھا کہ جو ایک سائڈ پہ کھڑا ہے اور آسمان کی طرف دیکھے جا رہا ہے۔ اب اس کی پشت ان کی طرف تھی۔ انہوں نے کہا بھئی یہ خاموش کھڑا ہے، ذرا اس کو چھیڑتے ہیں، دیکھتے ہیں کیا کہتا ہے یہ۔ تو یہ اس کی طرف بڑھنے لگے۔ جیسے اس کے قریب جا کے کہنے لگے، او پاگل ہماری بات سن۔ کہتے ہیں کہ جیسے ہی اس نے اپنا رخ موڑا تو ہمارے منہ کھلے کے کھلے رہ گئے۔ ہم نے اتنے روب و دبدبے والا، یعنی چہرے پہ اتنا روب و دبدبا، اتنے روب و دبدبے والا پاگل کبھی دیکھا نہ تھا۔ ہم ایک دوسرے کو دیکھنے لگے۔ تو جیسے ہی اس نے ہماری آنکھوں میں آنکھیں ڈالیں وہ ایک طرف کو نکل گیا، یعنی وہ بات نہیں کرنا چاہتا تھا۔ کہتے وہ آگے آگے ہم پیچھے پیچھے، وہ آگے آگے ہم پیچھے پیچھے۔ کچھ دور آگے جا کے اس نے پیچھے مڑ کے دیکھا اور باقی پاگلوں کو مخاطب کر کے بلند آواز سے کہنے لگا کہ دیکھو دیکھو ان لوگوں کو کہ کیسے کیسے جبہ و دستار سے مزین، انواع و اقسام کے لباس سے آراستہ اور نہایت خوبصورت قسم کی خوشبوؤں سے معطر یہ لوگ ہیں، اور ایک ایسے کام کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں دین اور دنیا چھوڑ کر جس کا ان کو کوئی فائدہ نہیں۔ وہ بڑے حیران ہوئے کہ اتنا فصیح و بلیغ پاگل۔ تو ابن القصاب کہتے ہیں کہ میں نے اس کو کہا کہ یار بات سنو، اگر ہم تم سے کوئی بات کریں تو ہمیں قانون کے مطابق کوئی معقول جواب دو گے، یعنی جو عقل کے اور علم کے قریب ہو۔ اس پاگل نے کہا، کہنے لگا کہ اللہ کی قسم ہے میں تمہیں بہترین جواب دوں گا۔ یہ بڑے حیران ہے کہ یہ تو ساری باتیں سمجھ رہا ہے، پھر پاگل کیسا ہے؟ تو ابن القصاب نے اس سے پہلا سوال کیا۔ اس نے کہا کہ یہ بتاؤ کہ حقیقی سخی کون ہے؟ تو وہ پاگل کہنے لگا کہ اگر میں صحیح جواب دوں تو تم غصہ تو نہیں کرو گے؟ کہنے لگا نہیں غصہ نہیں کرتے، تم جو کہنا کہو۔ تو کہنے لگا پھر جواب سنو، سچ یہ ہے کہ حقیقی سخی وہ ہے کہ جس نے ساری زندگی کا تم سے رزق کا وعدہ کر رکھا ہے حالانکہ تم ایک دن کے رزق کے بھی قابل نہیں ہو۔ کہتے جیسے اس نے یہ بات کی تو ہمارے پاؤں کے نیچے سے زمین نکل گئی اور ہمیں بڑا بھی غصہ آیا کہ ہم بھی بڑے صاحب دستار و جبہ ہیں اور دنیا ہماری اتنی بڑی عزت کرتی ہے، اس نے تو ہماری عزت خاک میں ملا دی ہے۔ یہ کہتا ہے کہ تم تو ایک دن کے بھی رزق کے قابل نہیں ہو۔ خیر، ابن القصاب کہتے ہیں میں نے ہمت کر کے اسے دوسرا سوال کیا۔ میں نے کہا یہ بتاؤ کہ سب سے بڑا ناشکرہ کون ہوتا ہے؟ تو ہماری طرف دیکھ کر مسکرا کے کہنے لگا سب سے بڑا ناشکرہ انسان وہ ہے کہ جسے اللہ نے کسی بیماری میں مبتلا کیا اور پھر اسے اس بیماری سے نکالا، یعنی شفا دی، اور اس کے بعد اسی شخص نے کسی شخص کو اسی بیماری میں مبتلا دیکھا لیکن نہ ہی اپنی شفا کا اللہ سے شکر کیا اور نہ ہی اس شخص کی اس بیماری سے عبرت پکڑی اور پھر گناہوں میں لگ گیا، یہ شخص سب سے بڑا ناشکرہ ہے۔ ابن القصاب کہتے کہ ہم سب دوستوں نے دانتوں کے نیچے انگلیاں دے لیں کہ اتنا فصیح و بلیغ جواب یہ تو ہمیں کسی عاقل شخص سے بھی متوقع نہیں تھا۔ ابن القصاب کے ساتھ ایک دوست تھے تو انہوں نے کہا کہ 2 سوال تم نے پوچھے ہیں، 1 سوال مجھے کرنے دو۔ ابن القصاب نے کہا کرو۔ تو وہ دوست کہنے لگے اس پاگل سے، کہنے لگا یہ بتاؤ کہ خصائل حمیدہ کیا ہوتے ہیں، یعنی کہ اچھی عادات کیا ہے؟ اب یہ ایک اچھا لفظ تھا جو انہوں نے ادا کیا۔ تو جواب میں اس نے مسکرا کے کہا، کہنے لگا کہ اچھی عادات اور اچھے خصائل وہی ہوتے ہیں کہ جن کو تم قبول کرنا نہیں چاہتے۔ اب یہ بھی ان کے منہ پر ایک بڑا تماچا تھا زبردست قسم کا، تو ان کو بڑا محسوس ہوا کہ یہ تو ہماری انسلٹ کرتا جا رہا ہے۔ تو اب جب 3 سوال انہوں نے کر لیے تو اب یہ سوچ رہے تھے کہ اگلا سوال کریں۔ انہوں نے دیکھا کہ اس نے آسمان کی طرف سر اٹھایا اور اللہ کی بارگاہ میں ملتجی ہوا اور کہنے لگا کہ میرے محبوب حقیقی، تو نے میرا دماغ تو چھین رکھا ہے، تو کم از کم مجھے اتنی طاقت دے، میرے ہاتھوں میں اتنی قوت دے کہ میں ان کو 2 چپت لگا کے بھگا سکوں۔ کہتے کہ جیسے ہی ہم نے سنا ہم نے یقین کر لیا یہ کو اللہ کا برگزیدہ بندہ ہے، یہ پاگل نہیں ہے۔ کہتے جیسے ہی اس نے یہ دعا مانگی ہم نے سوچا کہ باہر کا رستہ لے لیں، اور باہر آ کر ابن القصاب کی آنکھوں میں آنسو، کہنے لگا کہ یار سچ تو یہ ہے کہ ہم پاگل خانے میں اس لیے آئے تھے کہ کچھ لوگوں کی عجیب عجیب حرکات دیکھیں، لیکن سچ یہ ہے کہ وہ شفا ہمیں یہاں سے ملی ہے شاید کسی شفا خانے سے بھی نہ مل سکتی،
جس کو ہم پاگل سمجھ رہے تھے وہ اللہ کا کوئی مقرب بندہ ہے۔